اب بہت ہو گیا۔ پاکستان کا صبر جواب دے چکا ہے۔ افغانستان سے پے در پہ حملوں، اشتعال انگیزی اور در اندازی کے بعد بالآخر پاکستان نے منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان اب افغانستان میں سرجیکل اسٹرائیک کرنے جا رہا ہے۔ یہ اسٹرائیک طالبان حکومت کے خلاف نہیں، بلکہ بھارت کو ایک جواب ہوگا۔ ویسے بھی پوری دنیا کو اندازہ ہو چکا ہے، ایران ہو یا بھارت، پاکستان کی جانب جو بھی کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کرے گا، اس کی بہادر افواج وہ آنکھیں نوچنا اور اسے منہ توڑ جواب دینا جانتی ہے۔ دراصل بھارت سرکار کسی صورت باز نہیں آ رہی۔ بھارتیوں کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح پاکستان کو مغربی سرحد پر الجھا کر رکھا جائے اور پھر اچانک مشرقی سرحد سے حملہ کیا جائے۔ امریکا کے افغانستان میں موجودگی کے دوران واشنگٹن کی ایما پر بھارت کے عسر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ اس دوران انڈیا نے بھاری سرمایہ کاری کر کے وہاں اپنے حمایتی پیدا کیے۔ اب افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے باوجود بھارتی حمایت یافتہ شرپسند پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات خراب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آئے روز سرحد پار سے کبھی فائرنگ کی جاتی ہے تو کبھی پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ تازہ ترین واقعہ میں پاک افغان سرحد پر افغانستان کی طرف سے پاکستانی فوجیوں پر گولی چلائی گئی۔ ہمارے جوانوں نے مؤثر اور بھرپور جواب ضرور دیا، لیکن اب ان مٹھی بھر شرپسندوں کو اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جو وہ سمجھتے ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کے سرحدی گارڈز کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں دونوں جانب اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سرحدوں پر پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والی جھڑپیں حقیقت میں افغان طالبان اور پاکستانی فوج کی لڑائی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے سازشی عناصر ملوث ہیں جو ہرگز نہیں چاہتے کہ پاکستان اور طالبان کے ایک دوسرے کے دوست رہ سکے۔ یہ لوگ غلط فہمیاں پھیلا کر دونوں ملکوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سب بھارت کی خواہش اور فرمائش پر کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور کون لوگ اس میں ملوث ہیں؟ ان حرکتوں کے ذریعے بھارت کیا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے، اس پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ 9/11 کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جس قرارداد کے تحت افغانستان میں کارروائی کا آغاز کیا، اس قرارداد کی چین اور روس نے بھی حمایت کی تھی۔ ایک طرف امریکی دھمکیاں تھیں اور دوسری طرف یہ قرارداد، اس لیے پاکستان کے پاس امریکہ کا ساتھ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ البتہ یہ تعاون کچھ بہتر شرائط کے ساتھ ہو سکتا تھا جو جنرل مشرف نے نہیں کیا۔ اس وقت طالبان کا زیادہ تر انحصار پاکستان پر تھا، اس لیے جب پاکستان نے ہاتھ اٹھا لیے اور انٹیلیجنس معلومات امریکہ کے ساتھ شیئر کی تو طالبان کو شکست دینا امریکہ کے لیے آسان ہو گیا۔ طالبان کی حکومت امریکی توقعات سے پہلے ہی ختم ہو گئی، اور جس روز وہ کابل چھوڑ رہے تھے، اس روز پاکستانی حکام واشنگٹن ڈی سی میں امریکی حکام کے ساتھ اس صلاح مشورے کے لیے موجود تھے کہ طالبان کی حکومت کیسے ختم کی جائے۔ طالبان چند ماہ میں منظر سے بالکل غائب ہو گئے۔ دوسری طرف حامد قز کی حکومت قائم ہو گئی، افغانستان استحکام کی طرف جانے لگا، پارلیمنٹ بن گئی، اور لوئے جرگا کے انتخابات ہوئے، کرنسی کے مسئلے کو حل کر لیا گیا۔ امریکہ اور یورپ سے اشرف غنی جیسے افغان واپس لوٹ کر افغانستان کی تعمیر نو میں حصہ لینے لگے، لیکن امریکی اپنی فتح کے زوم میں خطے سے متعلق اپنے خوابوں کو پورا کرنے لگے۔ پاکستان کا مطالبہ تھا کہ انڈیا کو افغانستان میں نہ آنے دیا جائے، لیکن امریکہ نے اس کو آنے دیا اور پاکستان کے خلاف کارروائیوں سے بھی باز نہیں رکھا۔ کچھ لوگ کابل میں پختونستان کے ایشو کو تازہ کرنے لگے، لیکن سب سے بڑی پیشرفت یہ ہوئی کہ امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل کر لی۔ پاکستان کا مطالبہ رہا کہ اسی طرح کا نیوکلیئر معاہدہ اس کے ساتھ بھی کیا جائے، لیکن امریکی اس کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ پاکستان نے دوبارہ طالبان کی سپورٹ شروع کی، اور آج اگر طالبان کابل میں فاتح بنے بیٹھے ہیں اور امریکہ شکست کے زخم چاٹ رہا ہے، تو اس میں ایران، روس اور بالخصوص پاکستان کا بنیادی کردار ہے۔ امریکی اس پورے عرصے میں پاکستان پر دباؤ ڈالتے رہے کہ وہ طالبان کی درپردہ سپورٹ سے باز آ جائے، لیکن پاکستان نہ مانا، بلکہ اس پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں TTP کو بھی پنپنے کا موقع ملا، تاہم پاکستان ڈٹا رہا۔ حامد کرزئی اور اشرف غنی مسلسل امریکیوں سے کہتے رہے طالبان اور القاعدہ افغانستان نہیں بلکہ پاکستان میں ہیں۔
اور امریکیوں کا وہاں کارروائی کرنی چاہیے، لیکن ڈرون کے سوا امریکی پاکستان میں کارروائی کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ایک مرتبہ جب حامد کرزئی نے یہی بات موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن، جو اس وقت صدر نہیں تھے، ان سے کہی تو انہوں نے جواب دیا کہ مسٹر کرزئی، پاکستان امریکہ کے لیے افغانستان کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ اہم ہے۔ بہرحال پاکستان کی بدولت وہ دن آ گیا کہ طویل جنگ، 2500 امریکی فوجیوں کی قربانی اور اربوں ڈالر کے خرچے کے باوجود امریکہ کو انتہائی رسوائی کے عالم میں افغانستان سے نکلنا پڑا۔ امریکہ نکل گیا اور طالبان پہلے سے بہت بہتر اور طاقتور پوزیشن میں دوبارہ افغانستان کے حکمران بنے۔ امریکہ نے قطر معاہدے میں طالبان سے یہ شرط منوا لی کہ وہ دوبارہ القاعدہ کو اپنے ہاں پناہ نہیں دیں گے، لیکن پاکستان نے جب مطالبہ کیا کہ TTP کے ایشو کو بھی قطر معاہدے میں شامل کیا جائے تو نہ امریکی مانے اور نہ طالبان۔ بہرحال وقت کے سپر پاور امریکہ آج تاریخی شکست کھانے کے بعد افغانستان میں شکست کے زخم چاٹ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو بائیڈن پر الزام لگا رہا ہے کہ اس نے غلط طریقے سے انقلہ کیا، جبکہ ڈیموکریٹس ٹرمپ پر الزام لگا رہے ہیں انہوں نے غلط طریقے سے مذاکرات شروع کیے۔ خیر، معاملہ جو بھی ہو، ہر طرف سے پاکستان کو ہی مرود الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ افغان طالبان بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کا دباؤ برداشت کر کے انہیں سپورٹ کیا۔ کابل میں طالبان رجیم آنے کے بعد یہ امید ہو چلی تھی کہ اب افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن متواتر وہاں سے نہ صرف در اندازی کی جا رہی ہے بلکہ سرحدوں پر بھی کشیدگی اور جھڑپیں معمول بن چکی ہے۔ افغانستان میں حامد کرزئی کے بعد اشرف غنی کے دور حکومت میں بھارت کا اسر و اسق بڑھتا چلا گیا۔ اس دور میں تو افغانستان ایک طرح سے بھارت کی کالونی بن گیا تھا۔ افغانستان کے فوج میں بھی بھارت اور امریکہ سے تربیت یافتہ فوجی تھے۔ کابل پر قبضے کے بعد طالبان نے ہتھیار ڈالنے والوں کے لیے نہ صرف عام معافی کا اعلان کیا بلکہ انہیں ان کی سابقہ پوزیشن پر بحال بھی کر دیا۔ لہذا فوج میں موجود بھارت اور امریکہ کے وفادار فوجی آئے روز اشتعال انگیزی کرتے ہیں، نعرے بازی کی جاتی ہے اور فائر کھول دیا جاتا ہے۔ تازہ ترین واقعے میں بھی یہی کچھ ہوا۔ افغان صوبے خوست اور اس سے ملحقہ پاکستانی ضلع کرم کے علاقوں میں افغان فوجیوں نے فائرنگ کی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ متنازع علاقے میں افغان فوجیوں نے سیکیورٹی چیک پوسٹ تعمیر کرنا شروع کر دی، جسے روکنے کے لیے پاکستان کی جانب سے افغان کمانڈر سے رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے اس معاملے پر اپنی قیادت سے بات کرنے کی یقین دہانی کرائی اور معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر اچانک صحت افغانستان کی طرف سے ایک فوجی نے فائر کھول دیا۔ ابتدا میں پاکستانی فوجیوں میں تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اشتعال انگیزی کا جواب نہیں دیا، لیکن جب مشین گن کا رخ پاکستانی پوسٹ کی طرف کر کے فائرنگ کی گئی تو پھر پاکستانی فورسز نے بھی نہ صرف منہ توڑ جواب دیا بلکہ افغان چیک پوسٹ اڑا دی، جس میں ابتدائی طور پر متعدد فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ ایک آفیسر سمیت 5 پاکستانی فوجی بھی زخمی ہوئے۔ پاکستانی اور افغان حکام نے جھڑپوں سے متعلق کوئی فوری بیان جاری نہیں کیا۔ حالیہ دنوں میں ہی چوکی کی تعمیر سے پیدا ہونے والے تنازع پر جھڑپوں کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ یہ جھڑپیں ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پاکستان کی جانب سے مسلسل کہا جا رہا ہے کالعدم تحریک طالبان پاکستان افغان سرزمین کو اس کے خلاف استعمال کر رہی ہے اور سرحد پر کارروائیوں میں اسے افغانستان کی طالبان قیادت کی سہولت کاری حاصل ہے۔ جہاں تک اس جھڑپ کا تعلق ہے تو پاکستانی حکام کا اس پر واضح موقف ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق فریقین میں کوئی بھی 2600 کلومیٹر طویل بارڈر کے ساتھ یک طرفہ طور پر کوئی چوکی تعمیر نہیں کر سکتا۔ افغانستان نے اس معاملے میں پہل کر کے بہت بڑی غلطی کی اور اب لگتا یہی ہے کہ پاکستانی فورسز کو افغانستان میں گھس کر سرجیکل اسٹرائیک کرنا پڑے گی، کیونکہ یہی بات تو پوری دنیا پر واضح ہو چکی ہے۔ ہم بے شک امن چاہتے ہیں اور امن کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، لیکن بھارت ہو یا ایران، جب بھی کسی نے پاکستانی سرحدوں کی پامالی کی تو اسے فوری اور منہ توڑ جواب دیا گیا۔ ابھی تک پاکستان کی جانب سے افغانستان میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کیونکہ ہم گفت و شنید اور افہام و تفہیم سے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا جاتا ہے تو پھر انہیں اب طاقت استعمال کر کے جواب دینا ہوگا۔ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔